ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم فعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب العصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وكذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعلنا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حاضرین جمعہ تمام تشکیل عارفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک الارض و سمان کے لیے ہیں. بعدہ اہلیت درود و سلام تمام انبیاء پر اور خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعے سے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع خطابت ہے اللہ تعالیٰ پر توکل اور اس کے اثرات و ثمرات. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی رحمت علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے اور جس طرح آپ کے لیے کافی ہے اسی طرح سے ان مومنوں کے لیے بھی کافی ہے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، جو آپ کی پیروی کرتے ہیں. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کافی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کے اندر انسان کو مختلف مشکلات سے سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف الجھنیں اسے اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں، مختلف مسائل سے اس کا سامنا ہوتا ہے، بہت ساری دشواریاں اس کی زندگی میں آتی ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کا مکمل اعتماد اور توکل رہے تو زندگی کے سارے معاملات بنتے ہیں، تو زندگی کے سارے معاملات سنورتے ہیں، اس کا کوئی بھی معاملہ بگڑ نہیں سکتا. لہذا ایک بندے مومن سے جو عبادتیں شریعت کو مطلوب ہیں، جو عبادتیں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، ان میں ایک بہت بڑی عبادت، ان میں ایک بہت بڑی بندگی ایک توکل کی عبادت ہے. توکل کا مطلب ہے کہ ہر ایک معاملے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، ہر ایک معاملے میں اسی کو مشکل کشا سمجھنا، ہر ایک معاملے میں اسی کو حاجت روا سمجھنا، اگر مدد آخری سمجھنا تو اسی کی سمجھنا، حفاظت اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے. مختلف شر و فساد ہوتے ہیں، جنوں کا شر ہوتا ہے، انسانوں کا شر ہوتا ہے، کبھی دشمنوں کا شر ہوتا ہے، کبھی دنیا کا کوئی بھی شر ہو،
پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، اللہ تعالیٰ پر بندہ توکل کرے اور خود کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے بعد محفوظ و مامون سمجھے، اس کا نام توکل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی ارشادات کے اندر اس عبادت کا حکم دیا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے عملاً قولاً اس کا حکم دیا تو کہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس صفت سے متصف فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ مومن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 23 کے اندر فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو، اگر تم پکے سچے مسلمان ہو تو تم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ اسی طرح سورہ انفال آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے ان کو سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ صرف اور صرف اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، شیطان کا زور اس بندے پر نہیں چل سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہو۔ شیطان اس بندے کو مغلوب نہیں کر سکتا ہے جس کا بھروسہ، جس کا اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ پر ہو۔ ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کے دلوں میں توکل کی دولت ہو تو وہ دل کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف پیدا نہیں ہو سکتا ہے، ان کے دلوں میں بزدلی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ سورہ نحل آیت نمبر 99 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ شیطان کا زور ان مسلمانوں پر نہیں چلتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ لہذا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، توکل کی دولت۔ جس بندے کو یہ نصیب ہو جائے شیطان بھی اس کے سامنے ہار مان جاتا ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے جو بندہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، جو بندہ اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر اسے کسی اور تائید کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر اسے کسی اور مدد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اکیلا اللہ تعالیٰ ہی اس کے توکل کی وجہ سے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، توکل یہ ایک عقیدہ توحید کا اہم ترین تقاضا ہے۔ ایک توحید والا ہی اس عبادت کو کر سکتا ہے۔ جس دل میں شرک بسا ہو، جس دل میں خرافات بسی ہوں، جس دل میں اہم پرستی بسی ہو، اس دل میں توکل پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ توکل اگر کسی کو نصیب ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف توحید والے کو نصیب ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، جہاں توکل ایک بہت بڑی عبادت ہے، وہیں ہماری زندگی کی بڑی بڑی مشکلات، بڑی بڑی الجھنیں، بڑی بڑی پریشانیاں اسی توکل کے ذریعے ہی حل ہوا کرتی ہیں۔ آئیے اس کے ثمرات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ زندگی کی مشکلات میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زندگی کی مشکلات میں سب سے بڑا سہارا ہے توکل۔ آپ کسی بھی مشکل میں ہوں، آپ کسی بھی ٹینشن میں ہوں، آپ کسی بھی پریشانی میں ہوں، آپ کسی بھی مصیبت میں ہوں، اگر آپ کے پاس اللہ پر ایمان ہے، اگر آپ کے دل میں اللہ کی ذات پر توکل ہے تو آپ کے پاس بہت بڑا سہارا موجود ہے۔ چنانچہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں غور و فکر کیجئے کہ مکی زندگی میں اس قدر مشکلات تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات سے گزر رہے ہیں، مشرکین مکہ آپ کو ستا رہے تھے، شب و روز آپ کے خلاف سازشیں
سازشیں کی جا رہی تھی، آپ کو قتل کرنے کے در پر تھے، آپ کے صحابہ کو سلو کون کیا جا رہا تھا، آپ کے صحابہ کو تڑپایا جا رہا تھا، اسلام کے بڑھتے قافلے کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی۔ سارا مکہ ایک طرف تھا، ان کی پلاننگ ایک طرف تھی، قتل کی سازشیں ایک طرف تھی، ان کی طاقت ایک طرف تھی، ان کی تعداد ایک طرف تھی، اور ایک طرف تھا صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام مقابلوں میں، ان تمام چیزوں کے مقابلے کے لیے، ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے، مشرکین کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے، مشرکین کی پلاننگ کو ناکام و نامراد کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ توکل کا حکم دیا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 58 ہے، اور توکل علی الحی الذی لا یموت۔ کہا ہے پیغمبر اگر تجھے ان مشرکین کا مقابلہ کرنا ہے، ان کی مشکلات سے بچنا ہے، ان کی مشکلات، ان کی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے، تو آپ اس باری تعالیٰ پر توکل کیجئے، اس ذات پر توکل کیجئے، اس زندہ اور جاوید ذات پر توکل کیجئے جسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے، جو کبھی مر نہیں سکتی ہے۔ ان تمام مشکلات سے بچنے کا ایک واحد راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات پر توکل کریں۔ سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تاریخ کے بدترین ظلم و ستم کا شکار تھی۔ بنی اسرائیل پر تاریخ کا سب سے بڑا ظالم، تاریخ کا سب سے بڑا سرکش، تاریخ کا سب سے بڑا ہٹلر فرعون مسلط کر دیا گیا تھا۔ ان کے بچے مارے جا رہے تھے، ان کی عورتوں کو ستایا جا رہا تھا، ان کی عورتوں کو باندھنا بنایا جا رہا تھا۔ ہر نئے دن، ہر نئے ظلم و ستم کی تاریخ رقم کرنے کے لیے فرعون منصوبہ بندیاں کیا کرتا تھا۔ چنانچہ ایسے ماحول میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں۔ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ سورہ یونس آیت نمبر 84 اور 85 ہے، وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ پر اعتقاد رکھتے ہو، اگر تم اللہ کے ماننے والے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر توکل کرو۔ تمہارے ساتھ جو بھی ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تم ایسے حالات میں اللہ کی ذات پر توکل کرو اگر تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جواب دیا، اے ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنانا۔ سامعین کرام، توکل کتنا بڑا ہتھیار ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے تمام ظلم و ستم دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں تو اسی توکل اور بھروسے کی نصیحت کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اگر اللہ تعالیٰ پر کما حقہ توکل کیا جائے تو جہاں راستے نہ ہوں، جہاں راستے بند ہوں، جہاں کوئی گزرگاہ نظر نہ آئے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے اوپر توکل کرنے والوں کے لیے راستے پیدا کر دیا کرتا ہے۔ سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا عظیم سبق ہے کہ قوم کو مصر سے لے کر کے نکلتے ہیں، مصر سے لے کر کے نکلتے ہیں قوم کو، فرعون کو خبر ہو جاتی ہے، فرعون اپنے حواریوں مواریوں کو، اپنی پولیس والوں کو، اپنی فوج والوں کو بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دوڑا دیتا ہے۔ ایک مرحلہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا سامنا بحر قلزم سے ہو جاتا ہے، سامنے دریا آ گیا، پیچھے فرعون اور اس کے حواری مواری ہیں، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے۔ آپ غور تو کیجئے، آپ غور تو کیجئے، ایک طرف دریا ہے، دوسری طرف دشمن ہے، گویا کے چکی کے دو پاتوں کے بیچ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ ہیں، بس پسنا باقی ہے۔ جیسے گیہوں کو ڈال دیا جاتا ہے چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں، چلاؤ تو وہ پیس جاتا ہے، تو بس دو چکی کے پارٹوں کے بیچ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پھنس چکی ہے، بس پسنا باقی ہے۔ آگے بڑھیں گے تو ڈوبیں گے، پیچھے ہٹیں گے تو دشمن کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اب کریں تو کیا کریں؟ سورہ شورى پڑھیے، سورہ شورى پڑھیے، آیت نمبر 61 سے 63 تک۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، جب دونوں فریقوں نے، دونوں جماعتوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا
دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے فرعونیوں کو دیکھ لیا کہ وہ اب ہم تک آن پہنچے ہیں اور سامنے دریا ہے، تو کیا کہا؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو ہم پکڑ لیے گئے، اب تو ہم دھر لیے گئے، اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس اعتقاد کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ بنو اسرائیل نے کہا تھا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم پکڑ لیے گئے کیونکہ اب تو کوئی راستہ نہیں ہے، ان کا صبر جواب دے گیا کہ اب کیا ہوگا، اب تو ہم پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہیں زیادہ یقین بھرے لہجے میں کہا قَالَ كَلَّا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کوئی بات نہیں ہے، آگے پیچھے دشمن ہے، آگے دریا ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن ہم پکڑے نہیں گئے ہیں۔ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے رب کی مدد میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے ضرور راستہ پیدا کرے۔ تو توکل کی دولت وہ دولت ہے کہ جس کے پاس ہو تو جہاں راستے نظر نہ آئے، جہاں راستے مسدود ہو جائیں، وہاں بھی توکل کی وجہ سے راستے پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ دریا پر اپنی لاٹھی ماریے، دریا پر اپنی لاٹھی ماریے۔ چنانچہ دریا کئی راستوں میں تبدیل ہو گیا۔ بنو اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، کہا جاتا ہے کہ 12 راستے پر گئے اور بنو اسرائیل پورے کے پورے گزر گئے۔ ثم ازلفنا ثم الآخرین، اور پھر ہم نے فرعونیوں کو بھی ان کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے سوچا یہ گزر گئے تو ہم بھی گزر جائیں گے۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ کو اور بنو اسرائیل کو نجات دے دی۔ ثم أغرقنا الآخرین، اور تمام فرعونیوں کو غرق کر ڈالا۔ چنانچہ توکل جس کے پاس آ جائے تو جہاں راستے نہ ہو وہاں بھی رب اپنے اوپر توکل کرنے والوں کے لیے راستے پیدا کر دیا کرتا ہے۔ سامعین کرام، توکل کی وجہ سے خطرات میں گھر کر بھی ایک توکل کرنے والا بے خوف رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے۔ دائیں خطرات ہیں، بائیں خطرات ہیں، آگے خطرات ہیں، پیچھے خطرات ہیں، اوپر خطرات ہیں، نیچے خطرات ہیں، لیکن اگر کسی کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے تو پھر وہ بے خطر رہتا ہے، وہ بے خوف رہتا ہے، وہ پرسکون رہتا ہے۔ چنانچہ آپ غور کیجئے، سفر ہجرت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے ہیں مدینہ کے لیے، غار ثور میں پناہ لیتے ہیں۔ مکہ کے اندر اعلان ہو چکا ہے، مشرکین نے اعلان کر دیا ہے جو بھی محمد اور اس کے ساتھی کو پکڑ کر لائے گا اس کے لیے 100 سرخ اونٹوں کا انعام ہے۔ چنانچہ متلاشی نکل پڑتے ہیں، ڈھونڈنے کے لیے لوگ جگہ جگہ آپ کا پیچھا کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ایک ڈھونڈنے والا ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، غار ثور کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، صرف نیچے دیکھنا باقی ہے، اگر دیکھ لے تو وہ پکڑ لے گا۔ چنانچہ ابو بکر نیچے سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو کافر نظر آ رہا ہے، ان کا صبر جواب دے دیتا ہے، کہتے ہیں پیارے نبی آج تو ہم پکڑ لیے گئے، آج تو ہم پکڑ لیے گئے، اب کیا ہوگا؟ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے بے خطر ہو کر، بے خوف ہو کر کے جواب دیتے ہیں۔ بخاری شریف 4663 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں یا ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو، جن کا تیسرا اللہ ہو، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہو وہ کیسے پکڑے جا سکتے ہیں؟ چنانچہ قرآن نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو نقل کیا، سورہ توبہ آیت نمبر 40 ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، پیارے نبی نے کہا، اپنے ساتھی سے کہا غم نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ کفار آئے، مشرکین آئے، غار کے دہانے پر تو پہنچے لیکن اللہ نے انہیں نیچے دیکھنے کی توفیق نہ بخشی۔ چنانچہ اللہ پر جن کا توکل ہو تو وہ تمام خطرات کے باوجود بھی اطمینان سے نظر آتے ہیں، پرسکون نظر آتے ہیں، ان کے دل میں بے چینی پیدا ہو نہیں سکتی ہے۔ آج ہمارا معاملہ دیکھ لیجئے، سارے مسلمان بے چین ہیں، ہر طرف افرا تفری کا معاملہ ہے، کم کس کی آن پڑے، یہ ہمارا معاملہ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں ہے، ہمارا بھروسہ
ظاہری اسباب پر ہے، ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون پر نہیں ہے، ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اٹھ چکا ہے۔ اس یہی وجہ ہے کہ آج ہم بے چین ہیں، آج ہم پریشان ہیں، آج ہمیں سکون نہیں ہے، آج ہمیں نیندیں نہیں آ رہی ہیں، آج ہمارا سونا دو بھر ہو گیا ہے، آج ہمارا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی ذات پر توکل آ جائے تو آج بھی ہمارے دل بے چینی سے پاک ہو سکتے ہیں، آج بھی ہمارے دلوں میں سکون پیدا ہو سکتا ہے، اور دنیا میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ سکون کی دولت ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے آپ غور کیجیے، حضور علیہ السلام ان کا بظاہر قرآن مجید میں کوئی معجزہ نظر نہیں آتا، کوئی معجزہ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف معجزات دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو شفا کا ہاتھ دیا گیا، اسی طرح سے مختلف پیغمبروں کو مختلف معجزات دیے گئے، ان کا تذکرہ دیا گیا۔ لیکن حضور علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا معجزہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل تھا۔ اور کیسا توکل؟ توکل کرنے والا بڑے بڑے خطرات کا مقابلہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے پاس توکل ہے تو جیسے اس کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے، اس کے پاس توکل ہے تو جیسے وہ سپر پاور بن گیا ہے، اس کے پاس توکل ہے تو گویا کہ اس کے پاس سب سے بڑا سہارا موجود ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہیں، اپنی شہر کو مخاطب کرتے ہیں کہ ساری قوم مل کر آ جاؤ، اپنی طاقت جمع کر لو، اپنی تمام پلاننگ کر لو، سب اکٹھے ہو جاؤ، اپنی طاقتیں جوڑ لو، اور جوڑنے کے بعد میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ کر کے دکھا دو۔ حضور علیہ السلام اپنی قوم کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ چیلنج کس بنا پر کرتے ہیں؟ سورہ ہود پڑھیے، آیت نمبر 55 اور 56 ہے، کہتے ہیں من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اس اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے تم سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ، تم سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ، اپنی طاقتیں جمع کر لو اور پھر فوراً میرے اوپر حملہ کر بیٹھو، مجھے مہلت بھی نہ دو، اگر میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ کر دکھا دو۔ میرا سرمایہ کیا ہے، میری طاقت کیا ہے، میرے پاس ہتھیار ہے تو کون سا ہتھیار ہے؟ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میرے پاس اگر کوئی طاقت ہے تو صرف توکل کی طاقت ہے، میرا بھروسہ ہے اس اللہ پر جو میرا رب ہے اور تمہارا ہے۔ اور کیجئے کہ توکل یہ حضور علیہ السلام کو اتنی طاقت دیتا ہے، اتنا سہارا دیتا ہے، اتنا حوصلہ دیتا ہے کہ قوم کو چیلنج کرتے ہیں، ساری قوم کو چیلنج کرتے ہیں، تم اپنے ہتھیاروں کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے مشوروں کے ساتھ، اپنی منصوبہ بندی کے ساتھ آ جاؤ، اگر میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ کر کے دکھا دو۔ کیوں؟ میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے، جب تک میرا بھروسہ اللہ پر ہے تو میرا بال باقا بھی نہیں کر سکتا۔ یاد آج بھی ہمارے دلوں میں اللہ کی ذات پر توکل آ جائے تو ہم بھی کسی سے نہ ڈریں، ہمارے دل میں بھی دشمن کا خوف پیدا نہ ہو، ہم بھی ایک جانباز مومن بن جائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ دشمن کے دل میں نصرت بالرعب مسیرۃ شہرین، 2 مہینے دور میرا دشمن ہو، یعنی اتنے دور ہو کہ 2 مہینے اس کو لگ جائیں آنے میں، سفر 2 مہینے کا ہو، اتنے دور میرا دشمن بیٹھا ہو تو وہ اتنے دور سے بھی ڈرتا ہے۔ پیارے نبی کا ڈر اس کے دل میں موجود ہوتا ہے اتنے دور رہتے ہوئے۔ یہی معاملہ مومنوں کا بھی ہے کہ اگر ہم پکے سچے مومن بن جائیں تو دشمن اتنے دور ہوتے ہوئے ہم سے کانپے گا، تھرائے گا۔ چنانچہ ایک اور توکل کا ثمرہ یہ ہے کہ توکل توہمات، خرافات، اوہام پرستی سے نجات دلاتا ہے۔ چنانچہ آج دیکھتے ہیں طرح طرح کی خرافاتیں، طرح طرح کی توہم پرستیاں ہیں، تمام طرح طرح کے اوہام ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں نحوست کو لے کر کے، بچگونی کو لے کر کے بہت ساری بدعقیدگیاں آج ہم مسلمانوں کے اندر در آئی ہیں۔
کوئی دن اچھا نہیں گزرا، کسی دن کوئی بری خبر سن لی تو فوراً ہماری زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے، پتہ نہیں صبح صبح اٹھ کے کس منحوس کا منہ دیکھا تھا، آج تو کوئی کام ہو کے نہیں دے رہا، آج تو کوئی اچھی خبر سننے کوئی نہیں مل رہی، آج تو سب برا ہی برا ہو رہا، پتہ نہیں صبح اٹھ کر کے کس منحوس کا منہ دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ توہم پرستی ہے۔ ہم سفر پر ہیں، سفر پر نکلے ہوئے ہیں، راستے سے کالی بلی گزر گئی، راستہ کاٹ دیا، اب آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، کتنا بھی امپورٹنٹ خبر ہو، کچھ تو گڑبڑ ہے، کالی بلی گزری ہے، اب یہ سفر کامیاب نہیں ہو سکتا، اب یہ سفر، اس سفر میں ضرور کوئی نہ کوئی حادثہ ہونے والا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ پیچھے مڑ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی توہم پرستی ہے۔ لیکن جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، انہیں ان تمام خرافاتوں سے نجات مل جایا کرتی ہے۔ چنانچہ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ سورہ یونس آیت نمبر 107 ہے، وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيُمْسِكْ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کو دور کرنے والا بھی وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، بخاری شریف کی 844 نمبر کی روایت ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جس کو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس سے چھین نہیں سکتی، ولا معطی لما منعت، اور اللہ جس سے روک لے، جس سے چھین لے، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اسے عطا کرنا چاہیں، دینا چاہیں تو نہیں دے سکتی ہیں۔ یہ عقیدہ ہوتا ہے اللہ پر توکل کرنے والے کا۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے 3910 نمبر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، 3 مرتبہ یہی فرماتے ہیں کہ بدشگونی کا عقیدہ شرک ہے، نحوست کا عقیدہ شرک ہے، کسی کو منحوس سمجھنا، کسی سے غلط فال نکالنا، بلی گزر گئی تو یہ سمجھنا کہ اب سفر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اگر ہمیں کوئی اچھی خبر نہیں ملی ہے تو یہ سمجھنا کہ آج کسی منحوس کا چہرہ دیکھ لیا ہے، یہ عقیدے رکھنا، یہ اعتقاد رکھنا شرک ہے۔ وما منا الا ولكن الله يلهمه بالتوكل، ہم میں سے ہر ایک کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے، ہر ایک کے دل میں یہ سوچ آ سکتی ہے، ہر ایک کے دل میں یہ فکر آ سکتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ اس وسوسے کو، اس سوچ کو، اس فکر کو، اس عقیدے کو ختم کر دیتا ہے توکل کے ذریعے۔ اگر توکل آ جائے تو انسان کو اس شرک کی عقیدے سے بھی نجات مل جایا کرتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ایک عقیدہ یہ بھی رکھتے ہیں، زمانے کو گالیاں دیتے ہیں کہ زمانہ خراب چل رہا ہے، زمانہ خراب چل رہا ہے، یہ زمانہ اچھا نہیں ہے، پہلے کا زمانہ بڑا اچھا تھا، اب زمانہ خراب ہو گیا ہے۔ بخاری شریف کی 4826 نمبر کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، کہ ابن آدم کی اولاد مجھے نقصان پہنچاتی ہے، مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، کب تکلیف پہنچاتا ہے؟ جب وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، جب وہ زمانے میں خامیاں نکالتا ہے، جب وہ زمانے میں کمیاں نکالتا ہے۔ وانا الدہر، اللہ کہتا ہے میں خود زمانہ ہوں، بیدی الامر، تمام معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، اقلب اللیل والنہار، دنوں کو میں بدلتا ہوں، رات کو میں تبدیل کرتا ہوں، زمانہ میرے کنٹرول میں ہے۔ زمانے کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ زمانے کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ زمانے کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ گویا کہ زمانے کو برا بھلا کہنا، زمانے کو کوسنا، زمانے کو گالیاں دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے، اللہ کو گالیاں دینا ہے۔ لہذا کوئی بھی وقت، کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی ٹائم برا نہیں ہوتا ہے۔ سامعین کرام، توکل کرنے والا ان تمام برائیوں سے، ان تمام بدعقیدگیوں سے نجات پا لیتا ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے توکل کا ایک اور ثمرہ ہے، ایک اور نتیجہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ روزی روٹی کے بہت سے ظاہری اسباب ہوتے ہیں اور بہت سے معنوی اسباب ہوتے ہیں۔ ظاہری اسباب، آپ کو محنت کرنا ہے، آپ کو مزدوری کرنا ہے، آپ کو نوکری کرنا ہے، آپ کو کام کاج کرنا ہے، جس سے پیسے ملیں گے اس سے آپ روٹی کا بندوبست کریں گے۔ ساتھ میں معنوی اسباب بھی ضروری ہیں۔ ان معنوی اسباب میں سے ایک سبب ہے اللہ
تعالیٰ پر توکل کرنا. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, کہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور خود بھی نمازیں قائم کرو, پابندی کرو. لا نسألك رزقا نحن نرزقك, ہم تم سے رزق نہیں مانگتے ہیں کہ آپ روزی روٹی کا بندوبست کرو. روزی روٹی کے مالک ہم ہیں, ہم تمہیں کھلائیں گے, ہم تمہیں پلائیں گے, ہم تمہیں روزی دیں گے. ابن ماجہ کی روایت ہے 4164 نمبر کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ, اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر کما حقہ توکل کر لو, بھروسہ کر لو, لرزقکم کما یرزق الطیر, تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی روزی دے گا اس طرح سے پرندوں کو روزیاں دیتا ہے, پرندوں کو توکل کی وجہ سے روزیاں دیتا ہے. تغدو خماصا وتروح بطانا, پرندے صبح سویرے کھالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر کے آتے ہیں. چنانچہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان پرندوں کو روزیاں دیتا ہے, ان پرندوں کو کھلاتا پلاتا ہے, اگر آپ بھی اللہ کی ذات پر توکل کریں گے تو اس توکل کے نتیجے میں آپ کو بھی روزی ملے گی, آپ کو بھی روٹی ملے گی, آپ کو بھی غذائیں میسر آئیں گی. لہذا توکل کے بے شمار ثمرات ہیں, بے شمار نتائج ہیں. چنانچہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے. کوئی بھی معاملہ ہو, کتنی بڑی مشکل ہو, کتنے سنگین حالات کیوں نہ آ جائیں, کتنے نازک حالات کیوں نہ آ جائیں, ہمارا توکل, ہمارا بھروسہ ظاہری اسباب پر نہ ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان توکل جیسی صفت کو اپنے اندر پیدا کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا, جو نبیوں کی صفت تھی, جو صحابہ کرام کی صفت تھی, جو مومنوں کی صفت تھی. لہذا آج بھی ہمارے دلوں میں یہ صفت پیدا ہو جائے تو پھر ہم بہت بڑی دولت کے مالک بن جائیں گے, اتنی بڑی دولت کہ ہم چین سے زندگی گزار سکتے ہیں, ہم چین سے آخرت میں جنت کی تمنا کر سکتے ہیں, ہم چین کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں اور ہم تمام مشکلات کا سامنا بحسن و خوبی کر سکتے ہیں اگر توکل کی دولت سے ہم مالا مال ہو جائیں. انشاءاللہ بقیہ تفصیلات آئندہ خطبہ جمعے میں بیان کروں گا. وقت زیادہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہر حال میں, ہر مشکل معاملے میں, ہر نازک حالات میں اپنی ذات پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیری ذات ہی تو وہ ذات ہے جو تمام مشکلات کو حل کرنے والی ہے, تو کیوں نہ ہم تجھ پر توکل کرنے والے بنیں. اے اللہ تو ہمیں توفیق دے گا تبھی ہم یہ صفت اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. توفیق تیرے ہاتھ میں ہے, طاقت تیرے ہاتھ میں ہے. اے اللہ تو ہمیں توفیق دے, اے اللہ تو ہمیں طاقت دے, اے اللہ ہمیں پکا سچا مومن بنا دے, اے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں توکل کرنے والا بنا دے. اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ, ایمان کے ساتھ زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ.